بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام روبینہ ہے اور میں پنجاب کے ایک ضلع صاحبال سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری زندگی بہت خوشحالی سے گزر رہی تھی، لیکن ضروری تو نہیں کہ انسان کی زندگی ہمیشہ ایک ہی ڈگر پر چلتی رہے۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسے موڑ آنے والے تھے جن سے میں بے خبر بہت خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب میں نے زندگی کا بھیانک چہرہ دیکھا تو مجھ میں جینے کی خواہش تقریباً ختم ہونے کے برابر رہ گئی۔ اس سے پہلے میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرے خاندان کے ساتھ میری زندگی کا روشن ترین باب تھا۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا تھے اور خوشیوں اور غموں کو ایک ساتھ بانٹتے رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اہم ہوتے تھے اور ہر گھڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ میرے دوست بھی میری زندگی کا اہم حصہ تھے۔ ہم مل کر مذاق کرتے، سفر کرتے اور کئی مشترکہ دلچسپیوں کا حصہ بنتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں حصہ لینا جانتے تھے اور مشکل وقتوں میں بھی ایک دوسرے کی حمایت کرتے تھے۔ میرے گھر میں میرے والد صاحب، میری والدہ، میں اور ایک چچا تھے۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور میرے چچا تقریباً پچھلے 9 سال سے دبئی میں ملازمت کرتے تھے۔ ہمارے گھر والے آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت اور پیار کرتے تھے۔ چچا کو ہم سے ملے 9 سال ہو چکے تھے۔ وہ بھی پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن انہیں چھٹی نہیں ملتی تھی۔ ہمیں اپنے چچا کی بہت یاد آتی تھی۔ ہم گھنٹوں ان سے فون پر باتیں کرتے رہتے اور ہمیشہ ان کے پاکستان آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ چچا بھی ہمیں بہت یاد کرتے تھے اور ہم سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے۔ ہماری خوشحال زندگی میں ایک صرف ہمارے چچا کی کمی تھی۔ ہمارے چچا کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میری والدہ ہر وقت ان کے لیے رشتہ تلاش کرتی رہتی کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کی شادی کروائیں گے۔ میری والدہ کو کبھی کبھی میں یہ کہتی کہ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ چچا سے محبت کرتی ہیں۔ وہ میری بات اکثر ہنس کر ٹال دیتی، لیکن انہیں کیا علم تھا کہ وہ اپنے جن دیور سے بیٹوں جیسی محبت کرتی ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، انہیں کس تکلیف سے دوچار کرنے والے ہیں۔ اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ میری زندگی کے دکھ ان دکھوں کے آگے کچھ نہیں جو میری والدہ نے سہے ہیں۔ زندگی کبھی کبھار بے فکرانہ لمحات پیش کرتی ہے، جب ایک لمحے میں خوشی کی لہر ہمارے دلوں کو ڈھا لیتی ہے۔ ہمارے گھر بھی خوشی کا وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ جس کا انتظار ہم نہ جانے کتنے برس سے کر رہے تھے، لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ ہم دراصل اس خوشی کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑے غم کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اس دن فون کی گھنٹی بجی تو دراصل وہ ہمارے پرسکون دلوں کو خطرے کی گھنٹی بج کر آگاہ کر رہی تھی، لیکن ہم اس وقت خوشی سے نہال اس بات پر دھیان نہ دے سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں کالج سے گھر پہنچی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے جو ہی فون کی گھنٹی اٹھائی تو آگے چچا جان مخاطب تھے۔ انہوں نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ میرے چچا کے متعلق مجھے خود تو زیادہ یاد نہیں تھا کہ جب وہ دبئی گئے تب میں چھوٹی تھی، لیکن میرے والدین سے میں تمام واقعات اتنی مرتبہ سن چکی تھی کہ مجھے اب اپنے چچا کی ہر عادت ازبر ہو گئی تھی اور میں ان سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ لیکن کس نے سوچا تھا کہ ان سے ملنا ہمیں خوشیوں سے نہیں غم سے دوچار کر دے گا۔ میں تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھی تھی، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے ایک پل میں گھر کو سر پر اٹھا لوں گی۔ یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میرے چچا جان تو 9 سال بعد پاکستان آ رہے تھے۔ جس گھر کا انتظار ہم مدتوں سے کر رہے تھے، وہ وقت آن پڑا تھا کہ چچا جان ہم سے ملنے پاکستان آ رہے تھے۔ میری تو خوشی سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں ان کی آنے کی خبر سن کر پھولی نہ سمائی، مگر اس خوشی کی خبر کے بعد ایک ایسے تناؤ میں گر گئی کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ میرے گھر میں جو ہی یہ خبر پھیلی، میرے والدین نے چچا کی واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ میرے والد نے خاندان بھر میں فون کر کے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام شروع کر دیا، اور میری والدہ کا بس نہ چلتا تھا کہ آج ہی ہم میرے چچا کی پسندیدہ ہر ڈش بنا لیں۔ ان کا کمرہ جو تقریباً پر 2 دن بعد صاف ہوتا تھا، ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے سیٹ کیا جا رہا تھا۔ ان کے لیے الگ الگ تحفے لائے جا رہے تھے۔ میری والدہ ان کی شادی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ مختلف جگہوں پر لڑکیاں بھی تلاش کر کے رکھ لینا چاہتی تھی۔
لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ یہ تمام خوشیاں جو میری والدہ بہت چاہ سے دیکھنا چاہتی ہیں، وہ یہ تمام خوشیاں نہیں دیکھ پائیں گی، بلکہ خود ہی تکلیف میں مبتلا رہیں گی، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جس کے متعلق وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ایسا۔ خیر میری والدہ تیاری کرتی رہیں، لیکن اچانک ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 دن کے اندر اندر ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں کینسر کی بیماری ہے، لیکن کبھی اس کی تشخیص نہ ہوئی اور اب اچانک ہی کینسر بہت تیزی سے جسم میں پھیل گیا۔ یہ بات میرے چچا سے چھپا لی گئی کیونکہ وہ ویسے بھی واپس آ رہے تھے، لہٰذا ان کی واپسی سے چند دن پہلے اس پر پریشانی میں مبتلا کرنے کا یہ فیصلہ میری والدہ کا تھا، جس کا ہم نے احترام کیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا جھٹکا تھا جس سے میں سنبھلی بھی نہ تھی کہ زندگی نے فوراً ہی مجھے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا اور میری زندگی میں یوں بدلاؤ آتے گئے کہ میں بھول ہی گئی کہ خوشی آخر ہوتی کیا ہے۔ کوئی مجھ سے ملتا تو کہتا کہ تم ایک ماہ میں اتنا کیسے بدل گئی ہو، اور میں مسکرا بھی نہ پاتی۔ میری والدہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، مجھے لگتا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میں نے آج تک اپنی والدہ کو یوں بستر پر بیمار ہو کر پڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور مجھے سمجھ نہ آتی کہ میں کیا کروں جو وہ پھر پہلے جیسی ہو جائیں۔ لیکن اب زندگی میں پہلے جیسا شاید کچھ بھی نہ تھا۔ میرے چچا کے آنے سے ایک دن قبل میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن یوں لگتا جیسے وہ کسی کے انتظار میں تھی، اور ہمارا شک بالکل درست تھا، وہ میرے چچا کے انتظار میں تھی۔ اور جس دن میرے چچا نے اس ملک کی سرزمین پر 9 سال بعد قدم رکھے اور اپنے گھر کا رخ کر کے ہمیں اپنا چہرہ دکھایا، اس کے اگلے گھنٹے ہمارے گھر کو حرام مچ چکا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے تک ہم خوشی کی لہر میں تھے اور اب ایک غمناک سفر پر لوٹ رہے تھے۔ میں اپنے آنسو کو نہیں روک سکی اور اس بھری دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمحہ تھا جب میں سوچ رہی تھی کہ یہ خواب ہو سکتا ہے، مگر حقیقت سامنے آنے پر میری دنیا ہی منقلب ہو گئی۔ میں داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میرے والد صاحب بھی غم سے نڈال تھے۔ میری والدہ کی وفات نے میری روح کو چھوا تھا اور میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور ہمیں اکیلا چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ نہیں بلکہ میں ہوں جس کے دل نے مزید دھڑکنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی اب میری زندگی کا کیا فائدہ، میں اپنی والدہ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی۔ میرا دل غم سے نڈال تھا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک اس حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ حادثہ بغیر پیشن گوئی کے آیا اور میری زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر گیا۔ اس دنیا کا سب سے عزیز رشتہ مجھ سے جدا ہو گیا، میرے دل کو ٹھوکر لگی اور میری روزمرہ کی زندگی میں بے چینی اور بے قراری کا دور چل گیا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ غموں کی حد ہے، اب زندگی میں مزید کوئی غم مجھے بے چین نہیں کرے گا، لیکن میں غلط تھی۔ میری زندگی میں فوراً ہی کچھ ایسا ہوا جو میری ماں کی موت سے بھی بڑا صدمہ تھا میرے لیے، اور میں حیران تھی کہ آخر اتنا کچھ سہ کر اور دیکھ کر میں زندہ کیسے ہوں۔ میں سوچتی کہ کیا میں بے حس ہو گئی ہوں۔ اب میں خود ہر دم الجھا ہوا محسوس کر رہی تھی اور تشویشوں کی لہریں میرے خیالات کو ہلا رہی ہیں۔ میری آنکھوں میں اب تاریکی چھا گئی تھی اور میرے دل کی دھڑکنوں میں بے چینی کی لہریں ڈھل رہی تھی۔ میں اب اپنے ارد گرد کو دیکھ رہی تھی، میرے دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتی۔ میری خوش و خرم دنیا اب ختم ہو گئی تھی اور میری زندگی کی رنگینیاں بہت دور چلی گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھے اکثر خواب آنے لگے کہ میری والدہ مجھ سے کہتی کہ تمہارے چچا میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس صحن سے نکالو اور مجھے اصل قبرستان میں دفناؤ۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ شاید میری والدہ کی بے انتہا یاد آنے کی وجہ سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وقت گزرنے کے باوجود بھی میری والدہ کا انتقال میرے دل کو مزید دکھی کرتا رہا۔ وہ بہت پیاری اور محبت بڑی شخصیت تھی جنہیں یاد کر کے میرے دل میں کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب مجھے 3 دن مسلسل یہ خواب آیا تو میں تشویش کا شکار ہو گئی۔ میں اپنے چچا پر شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب اس خواب کو بھی نظر انداز کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ دراصل میری والدہ شادی کر کے جب ہمارے گھر آئی تو میرے چچا کی عمر صرف 5 سال تھی۔ میری دادی اماں اور دادا ابو کا انتقال ہو چکا تھا، چنانچہ میری والدہ نے میرے چچا کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان کو اپنے سگے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ میرے چچا بھی میری والدہ کو اپنی سگی ماں کی طرح سمجھتے تھے، ان کی ہر بات مانتے
میرے والد اور والدہ نے میرے چچا کو پڑھایا لکھایا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے چچا نے ملازمت ڈھونڈنا شروع کر دی۔ بہت تلاش پر انہیں پاکستان میں کوئی نوکری نہ ملی۔ میرے والد صاحب کی کوشش پر آخرکار ان کے دبئی میں ملازمت لگ گئی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن میرے والد صاحب ان کا بہترین مستقبل چاہتے تھے۔ چنانچہ میرے والد صاحب کے اصرار پر چچا جان ہمیں روتا چھوڑ کر دبئی چلے گئے اور دبئی میں ہی مقیم ہو گئے۔ میری والدہ انہیں بہت یاد کرتی تھی، ان سے اپنے سگے بیٹے کی طرح محبت کرتی تھی، ہمیشہ ان کا انتظار کرتی رہتی تھی کہ وہ کب پاکستان آئیں گے۔ چنانچہ جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو یہ خوشی میری والدہ کے لیے بہت بڑی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور میرے چچا کے آتے ہی اس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے چچا پاکستان پہنچے اور میری والدہ کی اس حالت کو دیکھا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ وہ روتے جاتے اور کہتے کہ انہیں پہلے کیوں نہ بتایا کہ یہ سب ہو گیا ہے، اور ابھی وہ میری والدہ کی بیماری کے صدمے میں ہی تھے کہ ایک گھنٹے میں میری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا، جو ہم سب کے لیے ایک ایسا موقع تھا کہ کسی کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے بری حالت میرے چچا کی تھی، جو 9 سال بعد پاکستان آئے تھے، اور آتے ہی انہیں اس غم سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ میری والدہ کی چارپائی سے لپٹ کر روتے رہے۔ میرے چچا کے دماغ پر میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا، جن سے ملنے کے لیے وہ پچھلے 9 سال سے تڑپ رہے تھے۔ جب ان سے ملنے کا وقت آیا تو میری والدہ اس فانی دنیا سے رخصت کر گئی۔ اس دوران میرے والد صاحب نے میری والدہ کے دفن کے لیے کئی کوشش کی، لیکن میرے چچا کی غمناک حالت کی وجہ سے ان کی تدفین کا عمل مشکل ہوا۔ چچا میری والدہ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دے رہے تھے۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو دفن کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میرے چچا کے غم سے یہ حالت تھی کہ وہ میری اماں کو دفن نہیں کرنے دے رہے تھے۔ میرے والد صاحب اور رشتہ داروں کی اصرار پر میرے چچا راضی ہوئے اور یہ شرط رکھی تھی کہ میری ماں جیسی بھابھی کو میرے گھر کے صحن میں دفن کیا جائے۔ ان کا غم اور دل توڑنے والا منظر دیکھ کر سارے اس بات پر راضی ہو گئے۔ ہمارا گھر کافی وسیع تھا، لیکن اس کا صحن دور تھا۔ اسے پورا کرنے کے لیے ہم نے خاندانی صحن کو تیار کیا، جو میری والدہ کے دفن کے لیے مناسب ثابت ہوا۔ اس عمل کے زمرے میں ہم نے مختلف آئینی رسوم و رواج کا خیال رکھا۔ میری والدہ کو برابر عزت دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام لوگوں کو احساس دلایا گیا کہ ہم میں ایک خاندانی اور محبت بڑی جگہ پر اکٹھا کرنے کی توانائی ہے، اور گھر کے اس صحن میں میری والدہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے چچا کی غمگینی کو دیکھ کر میں ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کی حالت نے میرے لیے یہ بات سمجھنا زیادہ آسان بنا دی کہ کبھی کبھی خدمت کرنا اور اپنے عزیز کو قبر کی طرف پہنچانا پیار اور قربانی کی علامت ہوتا ہے۔ ہم یقینی طور پر روزانہ والدہ کی قبر پر دعا کرتے اور فاتحہ خوانی کرتے رہتے تھے۔ یہ عمل ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے قدموں کو قائم رکھتا ہے اور میری والدہ کی روح کو آرام دیتا تھا۔ لیکن اکثر مجھے ان کی قبر کی اونچائی کم لگتی تو کبھی ان کی قبر کے کچھ حصے پر مٹی پچھلے دن سے کم ہوتی، لیکن میں ان باتوں پر اتنا دھیان نہ دیتی، کیونکہ میں تو اپنے ہی غم میں نڈال تھی۔ میں تو بس اس قبر پر امی کے سال کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ یہ عبادت کا عمل ہمارے دلوں کو پر امید اور شفقت کی سمت میں موڑتا تھا۔ زندگی کے سفر میں ہمیں کبھی کبھار غیر منتظر واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہماری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ میری زندگی میں ہوا جب میں اس خواب میں ایک بڑی حقیقت تک پہنچی۔ مجھے کئی روز سے وہ خواب پریشان کر رہے تھے، لیکن ان خوابوں میں بات واضح نہ ہوتی، بلکہ کوئی اشارہ موجود ہوتا۔ لیکن ایک رات گہری نیند میں سوتے ہوئے میرے خوابوں کی دنیا میں ایک ناگہانی سرگرمی پیدا ہوئی۔ میری پیاری والدہ محترمہ خواب میں آئی اور مجھے ایک اہم خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس حالت سے نکالو۔ یہ بات سننے کے بعد میرے دل میں ڈر اور پریشانی کی لہریں اٹھ گئی۔ سبحان اللہ! خوابوں کا دکھنا معمولی طور پر ایسا تاثر نہیں کرتا، لیکن یہ خواب میرے دل کو دہشت زدہ کر گیا۔ میں فوراً اٹھی، وضو کیا، تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ سے والدہ کی قبر میں حفاظت کی دعا کی۔ مجھے دل کی تسلی حاصل ہوئی اور میں نے امید کی کہ شاید یہ خواب صرف ایک خواب ہے، مگر صبح ہوتے ہوتے بھی میری دلیل نہیں بن سکی۔ پورا دن گھبراہٹ اور پریشانی میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ میرے والد صاحب عادی کام پر
پڑ گئے تھے اور میں انہیں خواب کے بارے میں بتانے کا سوچتی رہی، مگر میرا دل اتنا خوف زدہ تھا کہ والد صاحب کے کام سے واپس آنے پر بھی میں انہیں خواب کے بارے میں نہ بتا سکی۔ دوسری رات جب میں سوئی تو اس رات میری والدہ دوبارہ سے میرے خواب میں آئی اور سختی سے مجھے کہا کہ مجھے فوراً یہاں سے نکالو۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی، اب مزید اس بات کو اپنے اندر دبا نہیں سکتی تھی اور فوراً والد صاحب کے پاس گئی، انہیں جگایا اور سارا واقعہ بتایا۔ میرے والد صاحب نے اندازہ لگایا کہ شاید قبر میں ان کی میت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرے والد صاحب فوراً اٹھے اور قبر کے پاس گئے اور قبر کی کھدائی شروع کی۔ جب میرے والد قبر کی کھدائی کر رہے تھے تو وہ قبر برابر نہ تھی، حالانکہ دن کے وقت ایسا نہ ہوتا تھا، لیکن اپنی پریشانی میں میرے والد نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنے کام کو کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے قبر کی مٹی ہٹائی تو نیچے جو منظر ہم نے دیکھا تو ہمارے سروں پر آسمان پھٹ گیا۔ وہاں میری والدہ کی میت کے بجائے میرے چچا لیٹے ہوئے تھے اور میری والدہ کی میت وہاں پر موجود نہ تھی۔ میرے والد کو دیکھ پہلے چچا گھبرائے، پھر پرسکون ہو گئے۔ میرے والد نے باہر نکالا اور قبر میں دیکھا تو میرے چچا نے اپنے کمرے سے ایک سرنگ قبر تک کھودی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم حیران و پریشان ہوئے اور ہمیں علم ہوا کہ اس سرنگ کے ذریعے وہ قبر میں داخل ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب نے چچا سے اس امر کے بارے میں پوچھا کہ میری بیوی کی میت کہاں ہے۔ میرے چچا پہلے تو بتانے سے گریز برتتے رہے، لیکن میرے والد کا بے پناہ غصہ دیکھ کر انہوں نے آخر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور اس حقیقت کو جان کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اس گھر میں ہوتے عمل کا کیسے علم نہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی میت میرے کمرے میں ایک کونے میں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا کہ میرے جن چچا سے میری والدہ اتنی محبت کرتی تھی، وہ چچا میری والدہ کی میت کی بے حرمتی کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میرے چچا نے کہا کہ مجھے ان کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ آخر بھابی یہاں کیسے رہتی ہوں گی، وہ تو ہر وقت گھومتی پھرتی اور سب سے باتیں کرتی تھیں، اب یوں سارا دن یہاں اکیلے کیسے گزارتی ہوں گی۔ اس لیے ان کی قبر میں رات کے وقت میں لیٹ جاتا ہوں، ان کا دیدار بھی کر لیتا ہوں اور ان کی جگہ اس اندھیری قبر میں لیٹ جاتا ہوں۔ اس امر سے ان کی ایسی باتیں سن کر ہمیں جو سمجھ آ رہا تھا ہم سمجھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میرے چچا کو میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میرے والد یہ سن کر اضطراب کا شکار ہونے لگے۔ ہم نے اپنے غم میں اس بات پر دھیان ہی نہ دیا کہ میری والدہ کی موت نے ہمیں جذباتی نقصان پہنچایا، لیکن میرے چچا کو ذہنی صدمہ بھی پہنچا تھا، کیونکہ میت میں یہ بات بہت سے لوگوں کی طرف سے کان میں پڑی کہ میرے چچا کے آتے ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے آنے کی اطلاع ملتے ہی میری والدہ کے مرض میں اضافہ ہوا۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے تھے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے محبت کرتے تھے، لیکن میرے چچا نے ان باتوں کو دل سے لگا لیا تھا اور اب وہ ایسی عجیب حرکتیں کر رہے تھے جو اگر وہ ذہنی صدمے میں نہ ہوتے تو ہرگز نہ کرتے۔ میرے والد صاحب نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بلا شبہ تمہاری ان سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن پھر بھی یہ کام غلط ہے، انہیں اس عمر کی تکلیف پہنچتی ہے، اور جو میں نے خواب دیکھے وہ بھی انہیں بتائے اور انہیں بتایا کہ وہ کس تکلیف کی حالت میں خواب میں آئیں۔ انہیں آئندہ ایسا کرنے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا کہا اور کہا کہ تمہاری اس طرح محبت انہیں تکلیف دیتی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں تکلیف پہنچے؟ یقیناً تم ایسا ہرگز نہیں چاہو گے۔ میرے چچا نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے اس امر کی معافی مانگی اور میرے والد صاحب کے کہنے پر میت کو بڑے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں میرے چچا روز جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ پھر ایک شب والدہ محترمہ میرے خواب میں آئی اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور شکرانے کے لہجے میں مجھے دیکھا۔ پھر بہت عرصے تک میرے چچا اپنے اس امر کی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے اور باقی تمام لوگوں سے بھی معافی مانگتے۔ تب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن مرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے ایسے عمل سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ ہمیں پتہ چلا کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے، جس کی جتنی زندگی لکھی ہے وہ اتنی ہی جیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے ہمارا کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ جب اس کی موت لکھی ہوگی تو وہ لازمی اس دنیا سے رخصت کرے گا، ہم لاکھ چاہیں لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔
یہ دنیاوی محبت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے اور مرنے کے بعد اسے دعاؤں اور فاتح خوانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے چچا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یوں قبر کی کھدائی ایک جائز عمل نہیں، لہٰذا وہ باز آ گئے۔ لیکن یہ عمل اتنا آسان بھی نہ تھا، کیونکہ وہ عجیب سے صدمے سے دوچار ہو کر عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے اور انہیں واپس زندگی کی طرف لوٹنے اور اس صدمے کو جھیلنے میں کافی وقت لگا تھا، اور انہوں نے پھر مجھ سے اور میرے والد سے معافی بھی مانگی تھی اور میں اور میرے والد نے معاف کر دیا۔ میرے چچا نے فیصلہ کیا تھا وہ اب ہمیں چھوڑ کر دبئی نہیں جائیں گے، اور وہ ان 9 سال میں اتنا جمع کر چکے تھے کہ یہاں ایک بزنس شروع کرتے، لہٰذا وہ یہیں رہ گئے۔ اور پھر میری امی نے اپنی زندگی میں جن لڑکیوں کو میرے چچا کے لیے رشتے کے لیے دیکھا تھا، انہی میں سے ایک لڑکی میری چچی بن گئی، اور وہ مجھے بالکل میری ماں کا پر تو لگتی، جو مجھ سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا میری والدہ واپس آ گئی ہوں۔ میری والدہ کی موت کا صدمہ تو میری زندگی سے کم نہ ہوا، لیکن گھر والوں کی کوششوں سے میں اپنی زندگی میں واپس نارمل ہونے لگی اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی۔ لیکن وہ ایک ماں جب اچانک اتنا کچھ ہوا اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں لرز کر رہ جاتی۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا ہے کہ میری والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، لیکن آخر ان کے لیے دعا کرنے کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں؟